مسائل خطابہ کے اگلے مقرر ندیم احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم اور آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں شریک ہونے والے طلباء اعزاز و منصفین حضرات، آج کے اس مسابقہ خطابت میں جو موضوع اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عہد صدیقی کا ملکی نظام اور فتوحات۔ محترم سامعین، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی ملکی نظام فتنوں و فساد کا شکار ہوا، جن فتنوں نے ملکی نظام پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ اس اثر کی بنیاد پر لوگ اسلام سے متنفر ہو کر دین متین سے روگردانی کرنے لگے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ باوجود ان فتنوں کے ایک اور اہم مسئلہ اس لشکر کا تھا جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے زندگی میں روانہ کیا تھا۔ یہ وہ لشکر تھا جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس لشکر کو جانے سے روک لے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے یا عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام کے کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کے روانہ ہونے پر آمادہ کر دیا۔ دوسری طرف منکرین زکوٰۃ نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے رب کے فرمان وآتوا الزکوٰۃ کو پاؤں تلے رون کر ملکی نظام کو تیز نیس کرنا چاہا۔ لیکن میں قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے ملکی نظام کو سنوارتے ہوئے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے واضح طور پر اعلان کر دیا، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ قاتلتہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ اس گروہ کے خلاف کیسے جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی؟ تو اس پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی ابو بکر زندہ ہو اور نبی کے دین میں کوئی کمی واقع ہو جائے، یہ ابو بکر سے ہرگز برداشت نہیں۔ اسی پر بس نہیں، عہد صدیقی میں ایک اور فتنہ مسیلمہ کذاب کے صورت میں سامنے آیا جس نے رب کے فرمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر حملہ کر کے پاک پیغمبر کے فرمان کے اس فرمان کے مصداق بن گئے کہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے فرمان وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ پر عمل کرتے ہوئے مشورہ طلب کر کے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے الگ الگ لشکر نامزد کر کے پاک پیغمبر کے فرمان من سب نبیًا فاقتلوہ پر عمل کرتے ہوئے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر کے اور یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی دین اسلام سے روگردانی کرنے والے کو دین اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ اور رب کے حکم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان پر عمل کرتے ہوئے شراب نوشی پر 40 درے مقرر کر کے عہد صدیقی میں ملکی نظام کی پرسکون فضا قائم کر دی۔ عزیزان من، اب آئے ذرا موضوع کے دوسرے جز فتوحات کی طرف آتے ہیں۔ محققین علماء کرام نے لکھا ہے
جس دور کے سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی ہے، اس دور کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عراق کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھاری لشکر سمیت روانہ کیا۔ عراق کے بہت سے مضافات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے۔ خورنک اور سریر نجف کے لوگوں سے مقابلہ کر کے اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑ کر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کو عملی جامہ پہنایا۔ اسی طرح بوازیج اور کلوازی کے باشندوں نے مغلوبانہ صلح کر کے عہد صدیقی میں ہونے والے فتوحات کو تقویت بخش کر فیما مکناہم فی الارض کے مصداق بن گئے۔ عہد صدیقی کے ہونے والے فتوحات میں حسب دستور سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی ہوتی رہی۔ اسی طرح دمت الجندل پر گمسان کارن پڑا۔ اسی طرح حمید اور فوزے اور فراس پر جنگ شروع کر کے عہد صدیقی میں ہونے والے فتوحات کو ایک رنگین حبا بہنائی، یہاں تک کہ لشکر صدیقی جس طرف بھی رخ کرتے چلی گئی فتح مندی ان کے قدم چومتی گئی۔ تو پھر مجھے کہنے دو، در نبوت سے وعلا رتبہ ایسے پا گئے، نبوت کی خلافت کا وہ تاج پہنے آ گئے۔ صدیق وہ، عتیق وہ، نبی کے ہے رفیق وہ داستان یار کو مزار تک نبھا گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔